السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہاں پہ صبح کے 5:30 بجے کا ٹائم ہے اور سب باہر بیٹھے ہوئے تھے ناشتے کے لیے۔ تو میں نے پانی میں تھوڑا سا شہد ڈالا ہے اور تھوڑا سا گرم پانی ڈالا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا مکس کر کے یہ پیوں گی۔ ڈیلی شہد والا پانی نہیں پیتی، کبھی سادہ پانی پی لیتی ہوں، کبھی شہد ڈال کے پی لیتی ہوں، لیکن ناشتے سے پہلے میں 1 گلاس پانی لازمی پیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ناشتہ تو ابھی نہیں بنا سکتی کیونکہ میں فی الحال ٹھیک نہیں ہوں۔ تو میری ساسو ماں نے بنایا ہے ناشتہ، اور یہاں پہ میں بیٹھوں گی، میرے ہسبینڈ ہیں، میری ساس سسر بیٹھ کے ہم ناشتہ کریں گے۔ اس کے بعد جی میں لیٹ گئی تھی، طبیعت نہیں سیٹ اتنی رہتی نا آج کل آپریشن کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ میں پھر یہ کپڑے دھلے ہوئے تھے، امی نے دھوئے تھے۔ اچھا میری امی بھی کل چلی گئی ہیں، میری امی میرے پاس 8 دن رکی ہیں، اور اب میرا دل ہی نہیں لگ رہا۔ امی ہے کل دھو کے گئی تھی کپڑے میرے ہسبینڈ کے، تو میں نے سوچا کہ ان کو میں تیل لگا کے رکھ دوں نا، تو یہ کپڑے بھی رکھوں گی اور تھوڑا بہت کام جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے بس وہ کروں گی۔ اچھا میرے لاسٹ ولاگ پہ آپ سب نے مجھے اتنا پیار دیا، سب کے اتنے کامنٹس آئے، تو میں نے سب کے کامنٹس دیکھے۔ اچھا کچھ کے کامنٹس صحیح تھے، اور کچھ کے بس اپنی کچھ آنٹیاں تھیں جن کی بہو کے خلاف تھے، کچھ بہویں تھیں جن کی اپنی ساس کے خلاف تھے۔ میں نے سوچا کہ آج ہم نا اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا ایک آنٹی کا مجھے کامنٹ آیا تھا، میں نے کافی سارے کامنٹس ڈیلیٹ بھی کر دیے، کچھ ایسے تھے کہ میں نے کہا نہیں ان کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، کہ ہماری بہو نا پہلے بہت اچھی تھی، شادی سے پہلے شروع میں بھی اچھی تھی، تو اب تو ہمارے ساتھ نہیں کرتی، ہمارے بیٹے کو الگ کر لیا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسی سوچ نہیں رہنی چاہیے۔ میں کہتی ہوں بہویں سب کی اچھی ہوتی ہیں، بس ان کو سسرال کا ماحول کچھ اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے نا کہ ان کو بہو بری نہیں ہوتی، بہوؤں کو برا بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے سامنے دوسروں کی بہوؤں کی تعریفیں کرنا، محلے کی آنٹیاں آتی ہیں گھر میں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بہو کی برائیاں کرنا، اور جو شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کی باتیں کرنا، پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر امی کو کچھ نہ کچھ بولیں گی، پھر امی کو غصہ آئے گا، پھر وہ اپنی بہو پہ نکالیں گی، بیٹے کو بتائیں گی۔ اس طرح سے نا گھر نہیں چلتے، اس طرح سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھر میں۔ ہر بات میں، ہر کام میں جو ہے اپنی بہو کا نقص نکالنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر بیٹا کچھ کہتا ہے تو وہ بھی بس بہو پہ ہی لگا دینا کہ نہیں یہ اس نے اس کو کہا ہوگا اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ سوچ اگر آپ لوگ نکال دیں نا اپنے ذہن سے، جیسے بیٹیوں کو آپ لوگ عزت دیتے ہیں نا، جیسے ان کو سمجھتے ہیں، ویسے ہی اپنی بہو کو بھی سمجھے نا، تو میں کہتی ہوں کسی گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ دیکھیں جب آپ لوگ بستر پہ پڑ جائیں گے نا، تو آپ کو نہ محلے والے آ کے سنبھالیں گے، نہ آپ کی شادی شدہ بیٹیاں آپ کے آ کے آپ کو سنبھالیں گی۔ جو سنبھالیں گی وہ آپ کی بہویں ہوں گی، جو آپ کے گھر میں موجود ہوں گی، ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ اور میں بہوؤں سے بھی یہی بات کہوں گی کہ اگر ساس کے آپ کو کہہ دیتی ہے نا کہ آج یہ کھانا نہیں بنانا، یہ بنا لو، تو اپنی ساس کی مرضی کا کھانا بنا لیا کریں۔ اگر وہ کچھ اس طرح کی بات کہتی ہیں تو تھوڑی سی آپ ان کی مانیں گے نا، تو وہ بھی آپ کی مانیں گی۔ آپ جو وہ کہتی ہیں آپ بس وہ بات مان لیا کریں۔ اگر وہ کہتی ہیں آج کپڑے نہیں دھونے کل دھونا، تو آپ نے یہ نہیں کہنا نہیں میں نے آج ہی دھونے، کل تو میرے دھونے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح نہ کیا کریں۔ تو اس طرح سے میں کہتی ہوں اگر ساس کی بات مانے نا، کچھ ٹائم لگے گا، ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے، کچھ ٹائم لگے گا، لیکن وہ آپ کی بات سنیں گی ضرور۔ ان کے دل میں، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں خیال آئے گا، اگر ان سے کوئی کچھ کہتا بھی آپ کے خلاف، ان کے خیال آئے گا نہیں یہ تو میری بات مانتی ہے، اسے جو میں کہتی ہوں یہ وہ کرتی ہے۔ اس طرح سے نا وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گی۔ میں کہتی ہوں آپ کا ہسبینڈ، آپ کی ساس، آپ کے سسر، یہ 3 رشتے جو ہے نا، یہ اگر آپ کے ساتھ ہونا تو آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس آپ نے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، برداشت کرنا ہے کچھ ٹائم۔ اب ہماری جو اپنی امی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں ڈانٹتی ہیں کسی کام سے، کچھ نہ کچھ وہ بھی کہہ دیتی ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں آگے سے کچھ کہتی نہیں ہیں۔ لیکن ساس اور ماں میں فرق ہوتا ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ فرق دور کرنا ہے، اس فرق کو ہم نے خود دور کرنا ہے۔ ہم نے بس ان کو اتنی عزت دینی ہے، ہم نے ان کو اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ خود بخود بس ہمارے ہو جائیں۔
تو بس تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان کے کپڑے پریس کرتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں, وہ جو کہتے ہیں وہ مانیں. اور پھر آپ کی ساس اگر آپ کی برائی کرتی ہے, کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے آپ کو, تو وہ بند کر دیں گی, وہ چھوڑ دیں گی. کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی نا کہ یہ ہمارے ساتھ اتنا زیادہ کرتی ہے, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو تھوڑا سا خیال رکھا کریں. اور اگر آپ نے آج بریانی بنانی ہے تو ساس کہتی ہیں آج بریانی نہیں دال بنے گی, تو آپ دال بنا دیں, آپ بریانی نہ بنائیں, تو وہ بھی خوش ہو جائیں گی. اور دوسرے دن وہ آپ سے خود کہیں گی کہ بیٹا چلو آج آپ بریانی بنا لو. اب تھوڑا سا اس طرح سے کر کے دیکھیں, آپ لوگوں کے گھر سے ضرور مسائل ختم ہوں گے. اور یہاں پہ پھر جی میں لٹے لٹے تنگ آ گئی تھی. میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا اٹھتی ہوں, پکوڑے وغیرہ بنا لیتی ہوں, کیونکہ گھر میں کڑی بنی ہوئی تھی, تو کڑی کے ساتھ پکوڑے نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا آج کھانے کو بھی پکوڑے. ویسے آپ سب کو پتہ ہے میں اتنا ہیلدی کھانا نہیں کھاتی, بس مجھے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ پسند ہے. میں شروع سے وہی زیادہ کھاتی ہوں, کولڈ ڈرنکس پینا, اور ان سب کی وجہ سے میری یہ حالات ہو گئے ہیں. تو کافی ٹائم سے میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا تھا. میں نے کہا چلو اور تو کچھ نہیں, پکوڑے تو کھا ہی سکتی ہوں. تو میں وہ بس کٹنگ کر رہی تھی, اور جو کڑی ہے وہ میری ساسو ماں نے بنائی تھی. تو یہاں پہ کڑی بن گئی. آج مستریوں کے لیے نا باہر سے ہم نے منگوا لیا تھا کھانا. روٹی گھر میں بنائی تھی, اور سالن ہم نے منگوا لیا تھا. تو یہاں پہ میں نے ساتھ آئل رکھا ہے, وہ گرم ہو جائے تو میں نے مسالہ بنا لیا ہے, سارا کٹنگ کر کے مکس کر لیا ہے. اچھا, تو یہ ابھی میں فرائی کروں گی, اور اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے. تو یہاں پہ میں نے کھانے میں ایک کھیرا بھی اپنے لیے کاٹ لیا. اس ٹائم میرا دل نہیں کر رہا تھا, تو میرے ہسبینڈ گھر میں نہیں تھے, میں ان کا ویٹ کر رہی تھی. میں نے کہا وہ آ جائیں تو پھر وہ اکیلے رہ جائیں گے, میں ان کے ساتھ کھا لیتی ہوں. اچھا, میں ان کا ویٹ کرتی رہتی ہوں. وہ رات کو اگر لیٹ بھی آتے ہیں میں بیٹھی رہتی ہوں, میں نہیں کھانا کھاتی, میں ان کے ساتھ ہی کھاتی ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کھا لیا ہے, تم بھی کھا لو. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر میں کھا لیتی ہوں. تو پھر اس لیے میں اکیلے بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں. باقی سب نے پہلے کھا لیا, تو مجھے سب کہہ رہی تھی آ جاؤ کھا لو. وہ کھا کے آئے گا, میں نے کہا نہیں, میں نے ان کے ساتھ کھانا ہے. تو بس انتظار میں پھر بیٹھی رہی, اور اب میں خود کھا لیا. اور پھر پانی کی بوٹلز تھیں وہ بھرنی تھی, تو یہاں پہ میں وہ بوٹلز بھر رہی ہوں. اور پورا دن بس یہ کام لگا رہتا ہے, بوٹلز بھرو, اور تھوڑی دیر میں دیکھو ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو بس 1-2 منتھ ہی ہیں گرمی کے, ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ والے جو کام ہے نا یہ سارے ختم ہو جانے. اچھا, سردیوں کا کس کس کو انتظار ہے؟ مجھے تو بڑا انتظار ہے سردیوں کا. سردیاں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. گرمی نہیں برداشت ہوتی نا, سردی میں بندہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. آج جو باتیں میں نے آپ سب سے کہی ہیں نا, تو اگر کسی کو بری لگی ہوں تو معذرت, میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں. لیکن ان باتوں پہ اگر آپ لوگ عمل کریں گے نا تو آپ لوگوں کی زندگی بہت بہت بہتر ہو جائے گی. اور یہاں پہ میں نے اپنا کمرہ صاف کر لیا تھا, آپ سب کو دکھانا بھول گئی تھی. میں نے سارا فرنیچر وغیرہ صاف کیا. جھاڑو میں خود نہیں لگا سکتی, تو وہ میں نیچے جھک نہیں سکتی نا, وہ میں نے نہیں لگایا. باقی سارا میں نے صاف کر لیا تھا. کارپیٹ میں نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. سردیوں میں جب اس کمرے میں شفٹ ہوں گے نا تب میں یہ کارپیٹ بچھا لوں گی. ابھی فی الحال کے لیے اٹھایا ہوا ہے. سیٹنگ بھی عجیب سی ہوئی ہوئی ہے نا. تو یہ دیکھیں جی میرے کپڑے کتنے کھلے ہو گئے ہیں. یہ میرے بازو چیک کریں, مجھے ایسا لگتا ہے میرے بازو چھوٹے ہو گئے ہیں. اتنی ویکنیس ہو گئی ہے مجھے, اتنی زیادہ نا. یہ شرٹ میرے اتنی فٹنگ میں تھی یہ شرٹ, اور اب اتنی کھلی ہو گئی ہے. جو بندہ مجھے دیکھتا ہے وہی کہتا ہے کتنی کمزور ہو گئی ہو. تو بس یہ تھا آج کا ولاگ. امید ہے جی آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. ایسا تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.